حسیبا، پھر کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں آئے گا اس سے پہلے کہ تیرا رب تجھے فیصلہ سنائے. تو خود اپنا فیصلہ کر. اقرا کتابک، پڑھ اس کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو خود فیصلہ کر کہ تیرا ہاتھ کہاں، تیرا انجام کیا ہونا چاہیے، تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. ذلت کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، جو کائنات کا بادشاہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ عزت کی موت بھی دے سکتا ہے، وہ ذلت کی موت بھی دے سکتا ہے. وہ مالدار کو غریب کر کے مارنے پر قادر ہے، وہ غریب کو مالدار کر کے مارنے پر قادر ہے. وہ عزت والے کو ذلیل کر کے مارنے پر قادر ہے، وہ ذلیل انسان کو عزت دے کر مارنے پر قادر ہے. کتنی دنیا ایسی ہوگی جو دنیا کی نظر میں ذلیل ہو کر مرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں عزت کے ساتھ اللہ کے یہاں مرتبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. دنیا میں ہزاروں بکھرے ہوئے بالوں والے ایسے ہیں، دنیا میں ہزاروں بے حیثیت ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام لے کر کوئی قسم کھا دیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے کائنات کا نظام بدل دے، کائنات کا نظام بدل دے. کیوں؟ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائیوں، وہ اس بات پر قادر ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں نہ کر سکیں، ہمارا اعمال کا خاتمہ کس حال میں ہو ہمیں نہیں پتا. ہماری زندگی جس طریقے سے گزر رہی ہے غفلت کے ساتھ، ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی قبر یاد ہے. ہم بے وقوف ہیں، ہم احمق ہیں، ہمیں دنیا کا نہیں پتا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا نہیں، ہمیں آخرت کا نہیں پتا. ہمیں آخرت کا بھی نہیں پتا، ہمیں اپنی دنیا کا بھی نہیں پتا. اس لیے کہ وہ دنیا دنیا نہیں ہے جو آخرت کو برباد کر کے بنے، اور وہ دنیا جو آخرت کے نام پر قربان ہو جائے وہ دنیا دنیا نہیں ہے، پھر وہ آخرت ہے. پھر وہ آخرت ہے. جو دنیا آخرت کو بنانے میں لگ جائے وہ آخرت ہے، اور جو آخرت برباد ہو جائے دنیا کو حاصل کرتے ہوئے، وہ انسان کے لیے عذاب ہے، وہ انسان کے لیے عذاب ہے، وہ انسان کے لیے بے چینی ہے. کیوں؟ اس کائنات کو بنانے والے کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، تمہارے رب نے موت کو پیدا کیا، تمہارے رب نے زندگی کو پیدا کیا. زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مطلب تمہیں موت دے کر پھر اس دنیا میں پہلے تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مردہ کرے گا. یہ بار بار کی موت اور یہ بار بار کی زندگی کا سلسلہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گا. جب موت آئے گی پھر زندگی نہیں آئے گی، جب زندگی آئے گی پھر موت نہیں آئے گی. خلق الموت والحیات، لیکن یہ نظام کیوں چلایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تم سے بڑے بڑے مکان نہیں بنوانا چاہتا، وہ تم سے زیادہ پیسے نہیں جمع کروانا چاہتا. اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. لوگوں سنو، میں تمہیں پیدا کرتا ہوں لیکن تمہیں کمانے کے لیے نہیں بھیجتا. میں نہیں کہتا کہ جاؤ میرے لیے جمع کر کے لاؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا جاؤ اپنی اولادوں کے لیے جمع کرو، میں یہ بھی نہیں کہتا جاؤ اپنے خاندان والوں کے لیے جمع کرو. سب کچھ کرو لیکن مجھے مت بھولو. میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی ولا تکونوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ڈر ڈر کر زندگی گزارو، ڈر ڈر کر زندگی گزارو. ہر قدم پر اس سے ڈرو، ہر آن اس سے ڈرو، ہر لمحہ اس سے ڈرو. رات کو اس سے ڈرو، صبح کو اٹھو تو اس سے ڈرو، رات کو سو تو اس سے ڈرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے جب تم صبح نڈر ہو کر صبح کرتے ہو شاید تمہیں شام دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اور جب تم شام نڈر ہو کر کرتے ہو، ہاتھ میں موبائل لے کر کرتے ہو، بستر میں موبائل پر جا کر کرتے ہو، تو غور کرو اس سے پہلے کہ شاید تم صبح کا سورج دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو. والنہار اذا تجلی، قسم ہے چڑھتے دن کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے چھائی ہوئی رات کی. اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، روشنی روشنی ہوتی ہے. وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے مرد اور عورت کی، قسم ہے میل اور فیمیل کی، قسم ہے مذکر اور مؤنث کی. قسم اس لیے کھاتے ہیں مذکر اور مؤنث ایک نہیں ہو سکتے، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، تمہارا نتیجہ بھی ایک نہیں ہو سکتا. بھوک لگے گی تو کھانا کھاؤ گے، پیاس لگے گی تو پانی پیو گے، گرمی لگے گی تو سردی تلاش کرو گے، سردی لگے گی تو گرمی تلاش کرو گے. لیکن میرے بندو، اگر تمہیں تمہارا رب نہ ملا تو پھر کس کو تلاش کرو گے؟ تم پیاس سے مر سکتے ہو لیکن مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے. تم بھوک سے مر سکتے ہو لیکن مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے. تم پیاس سے تڑپ سکتے ہو لیکن پھر ایک زندگی ہے. جہاں پیاس لگے گی تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں پیاس ختم ہوگی پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، جہاں بھوک ختم ہوگی پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی، جہاں پھر بھوک لگے گی پھر کبھی بھوک مٹے گی نہیں. یہ میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں.
احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ کا نافرمان جب اس دنیا سے مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ بے نمازی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے موت کے وقت 3 سزائیں دی جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا 3 سزائیں دیتے ہیں اس کو، اپنے نافرمان کو، جو نمازوں سے دور، قرآن سے دور، اللہ کے نبی کے عشق سے دور، اللہ کے نبی کے درود سے دور، اللہ کے نبی کے دین سے دور، ان کی سنتوں سے دور، نمازوں سے دور، بے نمازی اور بے توجہی کی، لاؤبالی پن کی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 3 طریقے کا عذاب دیتے ہیں۔ پہلا عذاب یہ دیتے ہیں کہ بھوکا مرتا ہے، تڑپتا ہے رزق کے لیے، اپنے پیٹ کے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کے رزق کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکا مرتا ہے۔ دوسری سزا یہ دیتے ہیں کہ پیاسا مرتا ہے، اور آپ نے فرمایا صرف پیاسا نہیں، اتنا پیاسا مرتا ہے کہ ساری دنیا کے سمندر اگر اسے پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس کبھی نہ بجھے، اس کی پیاس کبھی نہ بجھے۔ اور تیسری سزا یہ دیتے ہیں، فرمایا تیسری سزا یہ دیتے ہیں کہ ذلت کی موت مرتا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے۔ بڑی دنیا دیکھی، لوگ ہاضمے کے نظام کو بنانے والا بھولا، ولا تکونوا، یہ غلطی مت کرو، اس پاک رب کو مت بھولو، اس پاک پیغمبر کو مت بھولو جو راتوں کو تمہارے لیے روتے رہے، جو تمہارے لیے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، اور آخر وقت میں اپنے رب سے مانگتے تھے ربی امتی ربی امتی ربی امتی، میرے رب میری امت کا کیا ہوگا، میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ آج ہی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی ایک مجلس کے اندر، فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ بڑے غمگین نظر آتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل غمگین کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ غمگین ہیں اس لیے کہ جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ فرمایا غم کی کیا بات ہے؟ تو سناؤ کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے 7 طبقے دیکھے، میں نے سات جہنم کے اندر 7 طبقے دیکھے۔ پہلا طبقہ دیکھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہاں کچھ نام کے مسلمان تھے جو کہتے تھے کہ بس دل سے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، بس نام کے مسلمان تھے، پہلی صف میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں بھی آتے تھے لیکن ایمان دل میں نہیں اترا تھا، سچے مسلمان نہیں بنے تھے، وہ منافق تھے۔ فرمایا کہ وہ جہنم کی نیچے درجے کے اندر تھے۔ اس کے بعد مشرکوں کو دیکھا، اس کے بعد مجوسیوں کو دیکھا، اس کے بعد دیگر چیزوں کے پجاریوں کو دیکھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل خاموش کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ آخری طبقے میں آپ کی گناہگار امت کو دیکھا، آخری طبقے میں آپ کی گناہگار امت کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گناہگاری کی حالت میں نہیں چھوڑ کے گئے، ہمیں یتیمی کی حالت میں نہیں چھوڑ کے گئے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہرگز نہیں بھولنے چاہیے، ہرگز نہیں بھولنے چاہیے، ان کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہمارا لباس نہ ہو، ہمارے چہرے نہ ہو، ہمارے گھروں کا ماحول نہ ہو، ان کی بچیوں جیسی ہماری بچیاں ہوں، ان کی بیویوں جیسی ہماری بیویاں ہوں، ان کے گھرانے جیسا ہمارا گھرانہ ہو، ان کے مواخات اور ان کی بھائی چارگی جیسا ہمارا بھائی چارہ ہو، ان کی محبتوں کے تقسیم کرنے کی طرح ہمارے سینے کشادہ ہوں، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں، امت کو امتی سمجھیں، امت کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد سمجھیں۔ ولا تکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے۔